والنجم إذا غوى الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو اتاریا گیا ہے تواڈی طرف تواڈے رب دی طرفوں اور اگر تساں نہ پہنچایا فما بلغت رسالتا پس تساں نہیں حق ادا کیتا رسالتا واللہ یعصمک من الناس اور اللہ بچائے گا تانوں لوگاں تو سامعین محترم اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔
ساتھی تھوڑا تھوڑا اگے کے ہو جاؤ تاکہ جڑے ساتھی پچھوں آ رہے ہیں انہاں واسطے آسانی پیدا ہو جائے۔ ویسے بھی تسی میرے قریب ہو کے بیٹھو گے محبت زیادہ ہوئے گی انشاءاللہ۔ اللہ ساڑے دل چ اپنی رضا دی خاطر محبتاں پیدا فرما۔ دوستوں اور بزرگوں، میرے ذمے جو عنوان آج تے اس طرح سے قرآن میں لگایا گیا ہے، وہ دے تحت جو آیت مبارکہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے اور تواڈے پیغمبر آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حکم دیتا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر جو کچھ اللہ دی طرفوں تواڈے تے نازل کیتا گیا ہے انہوں لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ یعنی اللہ نے اپنا ہر پیغام اور اپنی ہر بات اگے لوگوں تک پہنچان دا اپنے پیغمبر نو حکم دیتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام اللہ دے حکم دے پابند نے، اور نال یہ بھی اللہ نے دسیا کہ جدو تسی میرا ہر پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے تے ہر بات ہر بندے دے مزاج دے مطابق نہیں ہوتی۔ کچھ باتاں مزاج دے مطابق ہوندیاں نے وہ اچھیاں لگدیاں نے، کچھ باتاں مزاج دے خلاف ہوندیاں نے وہ پسند نہیں ہوندیاں۔ اور جدوں انسان نو ایسی بات سنن نو ملے جیڑی اچھی نہ لگے، پھر انسان دا اس بات تے رد عمل ہوتا ہے، اور رد عمل زبان تو بھی آ سکتا ہے، اور رد عمل انسان دے کسے فعل تو بھی آ سکتا ہے، اور رد عمل جھگڑے اور لڑائی دی صورت وچ بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اور رد عمل قتل و غارت گری دی صورت وچ بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد سارے آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں اتارے ہے وہ چاہے کسی دے مزاج دے مطابق ہے یا مزاج دے خلاف ہے، تواڈی ذمہ داری یہ وے کہ تسی انہوں لوگوں تک پہنچا دیو۔ ظاہر ہے جدو تسی انہاں دے مزاج دے خلاف بات انہاں دے سامنے کرو گے وہ رد عمل دا اظہار کرن گے۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب پیغمبر پریشان نہ ہویا جے، تواڈی عزت تواڈی جان تواڈے مال دی حفاظت اسی فرماواں گے۔ جدو تسی ساڈا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے، لوگ تواڈے نال دشمنی کرن گے، تانوں کسی بھی اعتبار نال نقصان دینا چاہن گے، تے اللہ فرماندے نے اللہ تانوں بچائے گا، لہذا تساں پریشان نہیں ہونا، تے میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جیڑا حکم اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے، نبی دی امت اسے حکم دی نبی دے تحت پابند ہوتی ہے۔ یعنی یہ حکم اللہ نے صرف اپنے پیغمبر علیہ السلام نو نہیں دیتا، بلکہ اللہ نے کائنات دے سارے ایمان والیاں مسلمانوں حکم دے دیتا ہے کہ تواڈے کول جو بھی اللہ دا پیغام موجود ہے انہوں اگے لوگوں تک پہنچا دیو۔ اور یقین رکھو جس طرح اللہ نے تواڈے نبی دی حفاظت کی تھی، اللہ تواڈی بھی حفاظت
کرے گا۔ رب دا دین پہنچان وچ کوتاہی نہ کرو، اللہ دی بات اگے پہنچان وچ کوئی کمی نہ کرو۔ ایک بات تے اے جیڑی میں اس آیت دے تحت تواڈے گوش گزار کی تھی۔ دوسری بات، کیوں ضروری ہے کہ اللہ دی ہر بات ہر انسان تک پہنچے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے حکم جو دیتا ہے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں حکم دیتا ہے؟ یہ کیوں ضروری قرار دیتا ہے کہ ہر انسان تک میرا ہر پیغام پہنچاؤ؟ کیونکہ ہر انسان صحیح نہیں ہوتا، ہر انسان صحیح نہیں ہوتا۔ کوئی صحیح ہے تو کوئی غلطی دے، کوئی سیدھی راہ دے، کوئی غلط راہ دے چل رہے ہیں۔ فرمایا ہر انسان تک میرا پیغام پہنچاؤ تاکہ جڑا غلط راہ دے چل رہا ہے وہ غلط راہ چھڑ کے سیدھی راہ دے آ جائے۔ حضرات ایک بات میں تمہارے گوش گزار کرنا چاہنا، اکثر سارے معاشرے کے اندر ایک بات کی جاتی ہے، سب ٹھیک نے، جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے۔ اے جڑے ایسے لوگ سارے اندر پائے جاتے ہیں جنہ کا خیال ہے کہ کسی نو اچھائی برائی دی گل کرنا، برائی تو روکنا، اچھائی کا حکم دینا، یہ بھی فرقہ واریت ہے، لہذا فرقہ واریت نہیں کرنی چاہیے۔ جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے انہوں لگا رہن دیو، جو کر دے صحیح کر دے، تسی بس اپنے آپ نو ویکھو، کسی نو تساں کچھ نہیں آکھنا۔ ایک ذہن بن گیا ہے سارے اج دے مسلمانوں دا، ویکھنا ہے کہ کیا یہ ذہن قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، کیا یہ بات کتاب و سنت کے مطابق ہے یا کہ کتاب و سنت تو ہٹ کے۔ حضرات رستے کئی نے لیکن سارے رستے سیدھے نہیں، بولو سارے رستے سیدھے نہیں، ایک رستہ سیدھا ہے باقی سارے غلط ہیں۔ دلیل دی اللہ دے قرآن وچوں میں جڑی پہلا آیت پڑھی ہے او دا تے اس بات دا میں تعلق جوڑنا، ذرا توجہ رکھنا۔ اللہ فرماندے نے ہر رستہ صحیح نہیں، رستہ ایک صحیح ہے باقی رستے غلط نے، اس صحیح رستے نو تساں تلاش کرنا ہے۔ قرآن دا اعلان سنو، اللہ نے تیسرے پارے دے اندر ایک مقام تے اس بات دی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والیاں دا دوست ہے، رب ایمان والیاں دا ولی ہے، اللہ ایمان والیاں دا دوست ہے۔ تے ربا پھر تو ایمان والیاں نال دوستی کر کے تے تو کیویں اظہار کرنا ہے اپنی دوستی دا؟ فرمایا یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ اپنے ایمان والے دوستانو ہنیریاں وچوں کڈ کے روشنی دے اندر لے آوندا ہے، ہنیریاں دے وچوں کڈ کے رب روشنی دے اندر لے آوندا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، تے جڑے کافر نے انہاں دے دوست شیاطین نے، کافراں دے دوست شیطان نے۔ او شیطان کیویں اپنی دوستی دا اظہار کردے نے؟ یخرجونہم من النور الى الظلمات، او کافرانو روشنیاں وچوں کڈ کے، روشنی وچوں کڈ کے ہنیریاں دے اندر لے جاندے نے، او کافرانو نور وچوں کڈ کے ظلمات دے اندر لے جاندے نے، روشنی وچوں کڈ کے ہنیریاں دے اندر لے جاندے نے۔
اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماندے نے یہ تے دو چیزاں دا رب نے تذکرہ کیتا ہے، ایک تے ایک کہ اللہ ایمان والیاں دا دوست ہے۔ اللہ پھر کیویں اظہار کردا ہے؟ ایمان والیاں نو ہنیریاں وچوں کڈ کے روشنی دے اندر لے آوندا ہے، اور جڑے شیاطین نے او کافراں دے دوست نے، ایک شیاطین کافراں نو روشنی وچوں نکال کے ہنیریاں دے اندر لے جاندے نے۔ ایتھے ایک بات جڑی نوٹ کرن والی ہے، ہنیریاں واسطے لفظ آیا ہے ظلمات، روشنی واسطے لفظ آیا ہے نور، اور نور تو مراد ہدایت ہے، نور تو مراد اسلام ہے، نور تو مراد ایمان ہے، نور تو مراد قرآن ہے، نور تو مراد اللہ دا فرمان ہے، اور ہنیریاں تو ظلمات تو مراد گمراہیاں نے، ظلمات تو مراد ظلم نے، ظلمات تو مراد شرک نے، ظلمات تو مراد کفر نے، ظلمات تو مراد غلط رستے نے۔ اور جیڑی بات میں دسنا چاہنا، رب نے سیدھی راہ واسطے، ہدایت واسطے، اسلام واسطے، ایمان واسطے جیڑا لفظ استعمال کیتا ہے نور دا، اور سیگا واحد دا رب نے لے آندا ہے، اور ہنیریاں واسطے، ظلمات واسطے جیڑا رب نے سیگا استعمال کیتا ہے اور سیگا لے آندا ہے جمع دا۔ اللہ تو ایک جمع دا سیگا ہنیریاں واسطے لے آ کے اور واحد دا سیگا روشنی واسطے لے آ کے دسنا کی چاہنا ہے؟ فرمایا میں دسنا اے چاہنا اسلام والا، ایمان والا، ہدایت والا، جنت والا، اللہ والا، رسول اللہ والا سیدھا رستہ ایک کوئی ہے، اور گمراہی دے رستے بڑے زیادہ نے۔ میرے رب نے قرآن دے اندر اس بات نو واضح کر دیتا ہے کہ گمراہی دے رستے زیادہ نے، اور سیدھا رستہ بولو، سارے بولو سیدھا رستہ ایک کوئی ہے۔ اگر سیدھے رستے بھی زیادہ ہوندے، ایدل جان والا بھی سیدھا ہوندا، ایدل جان والا بھی سیدھا ہوندا، ایدل جان والا بھی سیدھا ہوندا، اوتل جان والا بھی سیدھا ہوندا، تے اللہ نور دا لفظ استعمال نہ کرتے، رب انوار دا لفظ استعمال کر دے کہ جننے بھی رستے نے اے سارے جناب روشنیاں والے نے، سارے ایمانہ والے نے، مگر رب نے اے نہیں آکھیا، رب نے آکھیا ہے روشنی والا رستہ ایک کوئی ہے، گمراہی والے رستے زیادہ نے، ہنیرے زیادہ نے، روشنی ایک کوئی ہے۔ اور پھر ایدی وضاحت میرے اللہ نے قرآن دے اندر اور اپنے پیغمبر دی زبان تو انج بھی کروا دیتی ہے، 8ویں پارے دے اندر لکھی ہے، اللہ فرماندے نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اس آیت دا پس منظر ہے ایک دن میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد کے اندر تشریف فرمان ہے، صحابہ بھی میرے پیغمبر علیہ السلام کو بیٹھے ہیں، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے زمین دے اوتے ایک نقشہ بنایا۔ کیویں دا نقشہ بنایا؟ ایک لائن میرے نبی نے سیدھی لکیری، اور اس لائن دے سجے تے کھبے ٹیڑیاں کئی لائناں لگائیاں، کچھ ٹیڑیاں لائناں ایتل لگائیاں، کچھ ٹیڑیاں لائناں ایتل لگائیاں، درمیان دے اندر سیدھی لائن لگائی، اور جڑی سیدھی لائن میرے پیغمبر نے لگائی نا، اس لائن دے اوتے آپ علیہ السلام نے اپنی انگلی رکھ دی تھی، اور انگلی رکھ کے نا آپ نے اے آیت پڑھی، آپ فرماندے نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اے میرے صحابہ، اے جڑی سیدھی لائن آ رہی ہے، اے ہی میرا رستہ
رستہ جے اے ہوئی صراط مستقیم جے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اے جڑی لائن سیدھی آ رہی ہے یہ ہوئی میرا رستہ جے یہ ہوئی صراط مستقیم ہے یہ ہوئی سیدھی راہ جے فَاتَّبِعُوهُ اے دی ہوئی تابعداری کرے آجے اے دی ہوئی اتباع کرے آجے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ آجڑیاں سجے کھبے ٹیڑیاں لائناں نکل رہیاں نے انہاں دی اتباع نہ کرے آجے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اگر تسی انہاں لائناں تے چل پو گے اگر انہاں رستیاں نو اپنا لو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اے رستے توانو سیدھی راہ تو جدا کر دیں گے اے رستے توانو سیدھی راہ تو بھٹکا دیں گے اے رستے توانو سیدھی راہ تو گمراہ کر دیں گے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی نقشہ بنا کے دس دیتا ہے لوگوں جیڑا رستہ میرا رستہ ہے جیڑا صراط مستقیم ہے وہ ایک ہی ہے اور جیڑے گمراہی والے رستے نے وہ بے شمار نے پتہ لگا سیدھی راہ بولو سارے نہیں بولے سیدھی راہ ایک ہی ہے اور یہ اعلان کن نے کیتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا ہے اور قرآن کے اندر میرے رب نے اس اعلان کو بیان فرمایا ہے 8واں پارہ ہے اللہ اعلان فرما رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ آؤ میں اور ایک مقام رب دے قرآن دا توالے گوش گزار کران اللہ دا قرآن انج کر کے بھی وضاحتاں کرتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث وضاحتاں فرمائیاں نے ایک قرآن سنیا جائے نا ان حدیث مصطفیٰ سماعت فرما لو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا بنی اسرائیل جیڑا کم کر دینے میری امت بھی بنی اسرائیل دے پیچھے پیچھے چلے گی حتیٰ کہ نبی پاک فرماندے نے اگر بنی اسرائیلیاں نے ایک سوراخ دے اندر اپنی انگلی داخل کی دی ہے اے میری امت والے بھی سوراخ دے اندر انگلی ضرور داخل کرن گے یعنی اونا دے پیچھے چلن گے جیڑے کم اونا کیتے نے میری امت دے لوگ بھی وہ کم کرن گے اگے میرے پیغمبر فرماندے نے بنی اسرائیل 72 فرقیاں دے اندر تقسیم ہو گئے کنے فرقیاں دے اندر 72 فرقیاں دے اندر تقسیم ہو گئے تے میری امت تفتریقو علی 70 میں نبی پاک فرماندے نے میری امت 73 فرقیاں دے اندر بٹ جائے گی بنی اسرائیل 72 فرقیاں دے بٹے نے میری امت 73 فرقیاں دے اندر بٹ جائے گی میری امت 73 فرقیاں دے تقسیم ہو جائے گی اے سونیا او جڑے 73 فرقے بنن گے لوگ تے اندے نے سارے ہی ٹھیک نے سارے ہی صحیح نے جتھے کوئی لگے ٹھیک لگے تے سونیا تسی کی فرماندے ہو آپ فرماندے نے کلہم فی النار کلہم فی النار الا ملت واحدہ او میرے منن والیو اونا 73 وچوں سارے جہنم وچ جان گے سوائے ایک جماعت دے سوائے ایک جماعت دے سنن نسائی دے اندر روایت موجود ہے صحیح سند دے نال میں اے نہیں دسنا چاہ رہا جماعت کیڑی ہے اے میرے نبی آپ ہی دس دیں گے میں صرف اس بات تے تانوں لے آنا چاہ رہا اے جیڑا ذہن ساڈا بنا دیتا گیا ہے سارے ٹھیک نے جتنے کوئی لگے ٹھیک لگے لہذا تبلیغ دی ضرورت نہیں میری گفتگو دا حال یہ تو ہی ہویا سی نا سونیا جو کچھ رب نے اتاریا انہوں اگے لوگاں تک پہنچا دیو اندنے جی نہیں جو کچھ آیا وہ نہیں پہنچانا مٹھیاں مٹھیاں گلاں پہنچاؤ ایسیاں باتاں پہنچاؤ جہدے نال قوم خوش ہوے ایسیاں باتاں پہنچاؤ جہدے وچ بشارتاں ہون ایسیاں باتاں پہنچاؤ جہدے نال لوگ راضی ہون ایسیاں باتاں پہنچاؤ جڑیاں لوگاں دے دلاں نوں اچھیاں لگن تے ہر گل تے لوگاں دے دل نوں اچھی نہیں لگدی ہن شرک دی بات کریے لوگاں نوں اچھی نہیں لگدی حرام خوری دی
گل کریے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، بھراواں بہناں تے ظلم زیادتی دی گل کریے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، لوگوں دے مال ہتھیا کے کھا جان دی گل کریے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، بے حیائی فحاشی نو روکن دی گل کریے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، ظلم زیادتی نو روکن دی گل کریے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ آندے نے جناب صرف وہ گل کرو جیڑی لوگوں کو اچھی لگے پسند آئے، پر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رب نے کیا کیا بلغ ما انزل الیک من ربک، سونیا تساں لوگاں دی پسند نا پسند نہیں ویکھنی، تساں لوگاں دی رضا نہیں ویکھنی، تساں لوگاں دا دھیان نہیں رکھنا۔ اللہ کی کرنا فرمایا ما انزل، اے جڑے صرف نہ جانتے نے گرامر جانتے نے انہوں نے پتہ ہے ما عمومیت دے دلالت کرتا ہے، جو کچھ بھی تواڈے ول نازل ہویا ہے انہوں کے لوگاں تک پہنچا دیو۔ کیوں پہنچا دیو؟ کیونکہ تواڈا رستہ ایک ہی ہے، سیدھی راہ ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، رب والی راہ ایک ہی ہے، جنت نو جان والا راہ ایک ہی ہے، باقی رستے سارے گمراہ نے، سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے، ایک ٹھیک ہوئے گا باقی سب غلط ہوں گے۔ اور میرے پیغمبر نے پھر دی وضاحت بھی فرما دیتی ہے نا، آپ فرما گئے نے فرمایا کلہم فی النار، 73 فرقے میری جماعت میری امت بن جان گے، یہ سارے دے سارے جہنم میں جان گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک جماعت ہے، ایک جماعت حق تے ہوئے گی، ایک جماعت صراط مستقیم تے ہوئے گی، ایک جماعت راہ حق تے ہوئے گی، ایک جماعت جنت نو جان والی راہ تے ہوئے گی، ایک جماعت صراط مستقیم تے ہوئے گی۔ سونیا ہن اینے فرقے جو بن گئے نے سارے آکھن گے وہ ایک جماعت اسی ہوئی ہاں، اسی ہوئی حق تے ہاں، اسی ہوئی سیدھے راہ تے ہاں۔ تے سونیا کچھ نشانیاں بیان فرما دیو، اللہ دے نبی کوئی علامتاں بیان فرما دیو، تے نبی پاک ہی فرماندے نے، آپ فرماندے نے او جڑی جماعت حق والی ہے، او جڑی جماعت صراط مستقیم تے وے، او جڑی جماعت سیدھی راہ تے وے، او دی نشانی کی ہوئے گی؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، انہاں دا عقیدہ، انہاں دا طرز عمل، انہاں دا طرز زندگی، انہاں دے شب و روز، انہاں دے لیل و نہار انج گزرن کے جویں میرا گزریا تے میرے صحابہ دا گزرے، انہاں دے عقیدے میرے تے میرے صحابہ دے عقائد ورگے ہون گے، انہاں دے نظریات میرے تے میرے صحابہ دے نظریات ورگے ہون گے، انہاں دے اعمال میرے تے میرے صحابہ دے نظریات ورگے ہون گے، اور میرے صحابہ دے اعمال ورگے ہون گے، اور جڑے میری کاپی کرن گے تے میرے صحابہ دی نقل کرن گے، اوہی ملت واحدہ صراط مستقیم تے ہوئے گا، اوہی ایک جماعت جنت دی راہ تے ہوئے گی، اوہی سیدھی راہ تے ہوئے گی، باقی کلہم فی النار، سارے دے سارے جہنم میں جان گے۔ ہن اے تساں آپ ہی حساب لگانے کہ سیدھی راہ تے چلن والی وہ ایک جماعت، یہ جی نشانی نبی پاک نے کی دسی ہے ما انا علیہ و اصحابی، نماز دا طریقہ ویکھ لے، روزے دا عمل ویکھ لے، زکات دے مسائل ویکھ لے، حج دے مسائل ویکھ لے، عمرے دے مسائل ویکھ لے، نکاح دے معاملات ویکھ لے، مرنے دے معاملات ویکھ لے، تجارتاں دے مسائل ویکھ لے، لین دین دے طریقے ویکھ لے، شکل و شباہت والو معاملہ نبی پاک دی نقل مارن والا ویکھ لے، لباس دا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اے طریقے تو ویکھ لے، جیڑے لوگاں دا اے عمل اللہ دے رسول دے صحابہ دے طریقے دے مطابق ہے، اوہی ملت واحدہ صراط مستقیم تے وے۔ اور جنہ اپنے کولوں دین بنائے، جنہ اپنے کولوں لوگاں نے مسائل کرے، جنہ اپنے کولوں خوشیاں دے طریقے بنائے، جنہ اپنے کولوں مرگاں دے طریقے بنائے، جنہ اپنے کولوں اصال ثواب دے طریقے بنائے، جنہ اپنے کولوں حج عمرے چ کمیاں زیادتیاں کیتیاں، جنہ اپنے کولوں زکات
بدعاتاں دے مسائل بنائے، جنہاں اپنے کولو نماز وچ کمیاں پیشیاں کیتیاں، جنہاں میرے نبی دیاں سنتاں چھڈ کے اپنے اماماں دیاں گلاں وچ لے آ کے اپنیاں نمازاں اماماں دیاں نمازاں دے مطابق بنائیاں، سارا کچھ تیرے سامنے میں، فیصلہ آپ ہی کر لے، اور صراط مستقیم تے ملت واحدہ کہڑا ہے، باقی سارے دے سارے فی النار میں۔ اللہ مینو تو سارے اس ملت واحدہ میں شامل فرما دے، اللہ سانو اس ایک صراط مستقیم تے چلن والی جماعت شامل فرما دے۔ اچھا میں جڑی گل تانوں دسنا چاہنا سا وہ اے سی، اس حدیث تو بھی یہ ثابت ہویا کہ سارے ٹھیک ہویا، ثابت کیوں نہیں ہویا کہ صرف میں ہی کری ہونا تھا، تو ہنو بھی کو ثابت ہوتا ہے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں نا کل میری امت 73 فرقے بنن گے، کلہم فی النار، سارے کتھے جہنم میں، تے سونیا کوئی نہیں بچنا، فرمایا ایک بچے گا، الا ملتن واحدتن، ملتن اے تیز تے دو زبرائیاں نے نا، انہوں نے تنوین، انہوں کی آدھے نے تنوین، جس لفظ تے تنوین آئے اولا معنی ہوتا ہے کوئی ایک، کی معنی ہوتا ہے کوئی ایک، الا ملتن واحدتن، مگر ایک جماعت جیڑی صراط مستقیم تے باقی سارے فی النار۔ اے فتویٰ میرا نہیں، اے میرے مسلک دے کسے مولوی دا نہیں، میں کسے جماعت دا نام تے نہیں لیا کہ کیڑی جماعت جہنم میں جانی ہے تو کیڑی جنت میں جانی ہے، فیصلہ تو آڈے تے چھڑے ہے، کہ تسا فیصلہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، تسا تحقیق کرنی ہے، پتہ کرنا ہے کہ کیڑی جماعت ملتم واحدہ جیڑی نبی پاک اور نبی پاک دے صحابہ دے طرز عمل تے چل رہی ہے، جیڑی جماعت چل رہی ہوئے گی وہ دے نال ٹر پہ آ جائے تاکہ تسی بھی جنت پہنچ جاؤ۔ ساڈی تے اے ہی دعوت ہے، آؤ تحقیق کرو، غور کرو۔ اچھا اور جیڑی گل تے میں تانوں لیاونا چاہنا، اے سارے رستے ٹھیک نہیں، سارے لوگ ٹھیک نہیں، ایک رستہ ٹھیک ہے، اس رستے تے چلن والے لوگ ٹھیک نے، جڑے اس رستے تے نہیں چلتے وہ لوگ ٹھیک، وہ رستہ کیڑا ہے؟ جس رستے تے چلن والے ٹھیک نے وہ رستہ کیڑا ہے؟ قرآن دی ایک سورت ہے جہاں نام ہے سورت الفاتحہ، تو انہوں سارے نو آندی ہے نا ماشاءاللہ، نماز پڑھتے ہو نا، کیونکہ وہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی، کی لیے ہے سورت الفاتحہ؟ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھیا کہاں والا اے آمین کہنا بھی کدی سنت ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ آپ جدوں سورۃ الفاتحہ پڑھ دے حدیث میں چاہتا ہے، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بھی لکھے ہے، آپ بھی آمین آندے، صحابہ بھی آمین آندے، اور اینی آمین دی آواز ہوندی کہ مسجد نبوی دے در دیوار گونج جاتے ہیں۔ انہوں پتہ لگا میرے نبی دا طریقہ آمین دے معاملے چکیے، آمین اچھی کہنا تے لمبی کر کے کہنا آمین، اے طریقہ کی دے میرے نبی دا، اور یہی طریقہ کی دے میرے نبی دے صحابہ دا۔ اللہ سانو بھی اس طریقے دے چلن دی توفیق عطا۔ اگر کسی نے میرے تو کھچ پیندی ہے تو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ ماہانہ علیہ و صحابی ہے یہ کہ وللضالین تو بعد نبی پاک بھی آمین آندے نے، صحابہ بھی آمین آندے نے، اور بلند آواز نال کہتے ہیں۔ بہرحال
میں جڑی گل سمجھانا چاہنا جتنے میں لیا چاہنا یہ گلا آ جاندیاں نے نا اصل جڑی بات میں رکھنا چاہنا اللہ فرماندے نے میرے بندیا کہہ اللہ کی آکھاں فرمایا کہہ الحمدللہ رب العالمین ربا ساریاں تعریفاں تیرے لئی تو سارے جہاناں دا رب ہے فرمایا ٹھیک ہے اگوں کہہ اللہ میں کہنا الرحمن الرحیم اللہ تو بڑا مہربان ساری کائنات تے رحم کرنے والا ہے مہربان تے رحیم ہے اور میں اگوں کہہ اللہ میں آنا مالک یوم الدین تو قیامت دن دا مالک ہے اور میں اللہ میرے کو جواب سن اللہ کی تو جواب دینا ہے اور میں تو آکے الحمدللہ رب العالمین میں آکے حامدنی عبدی اور دیکھو میرا بندہ میریاں حمداں پیا کرتا ہے تو آکے الرحمن الرحیم میں آکے اسنا علی عبدی دیکھو میرا بندہ میریاں سناما پیا بیان کرتا ہے اب دیکھو اپنا گلہ ہو رہی ہیں کی ہو رہی ہیں ایک کنے دسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا نہیں پڑھدا او یہ گلاں ہوندیاں نے آندے نے امام ہی پڑھے وہی کافی ہے وہ گلاں تے پھر امام دی ہوئیں تیریاں کالیاں ہوئیں امام نے سارا کچھ مانگ لیا اپنے لیے تیرے لیے کی منگیا تو کہڑے کھاتے چ کسے کھاتے چ ہے کسے کھاتے چ نہیں تو ادھر پیچھے گورنمنٹ بن کے کھڑو فرمایا میرے بندیا پڑھ میں تینوں جواب دینا اللہ دے جواب فرمایا الحمدللہ رب العالمین لے جواب آیا ہی حامدنی عبدی اور دیکھو میرا بندہ حمدہ میریاں کر رہا جے اگو پڑھ الرحمن الرحیم فرمایا آئے جواب اسنا علی عبدی دیکھو میرا بندہ میریاں سناما پیا بیان کرتا جے اور میں اگو پڑھ مالک یوم الدین آواز ہوندی ہے مجدنی عبدی اور دیکھو میرا بندہ میریاں بزرگیاں بیان پیا کرتا جے میریاں پڑھائیاں بیان پیا کرتا جے فرمایا دو پڑھ میں آکیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تیری ہی عبادت کرنا ربا تیرے ہی کولو مدد منگنا وا آواز ہوندی ہے ھذا نصف بینی و بین عبدی اور میرے بندیا میں انو اپنے تے تیرے درمیان ادھا ادھا تقسیم کر دیتا ہے اللہ کی نے فرمایا الحمد تو لے کے ایاک نعبد تک اے سارے جملے میرے واسطے نے و ایاک نستعین تو لگ کے والضالین تک اے ساریاں گلاں تیرے واسطے نے ربا میرے واسطے کیوں نے فرمایا تم آکیا ایاک نستعین اللہ میں تیرے ہی کو مدد منگنا فرمایا میں تیری مدد کراں گا کتے آکیا اللہ فرماندے نے میرے بندے واسطے وہی ہے جو میرے بندے نے سوال کیتا ہے حدیث میں کہوندا ہے یہ تو بندہ آندا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اگو جواب ہوندا ہے ولی عبدی ما سأل اور تو جو منگے ہے میں تینوں عطا فرما چھڑے ہے اور منگیا نہ کیے ایاک نستعین رب مدد دے مینوں تیری مدد چاہیے ہے فرمایا ولی عبدی ما سأل جا تینوں میری مدد مل گئی اگو منگ آندا اہدنا الصراط المستقیم اللہ لوگوں نے کئی راہ بنائے نے پر میں سیدھی راہ تے چلنا چاہنا مینوں صراط مستقیم تے چلا دے مینوں سیدھی راہ تے چلا دے اور کیڑی سیدھی راہ تے چلنا چاہنا اندر صراط الذین انعمت علیہم اللہ انہاں لوگاں دی راہ تے چلا دے جنہاں تے تو اپنا انعام فرمایا ہے جڑے تیرے انعام یافتہ بندے نے اللہ انہاں دی راہ تے چلا دے فرمایا آ میرے نال ٹر میں تینوں انہاں دی راہ وکھاواں اللہ کیڑی راہ ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا
فرمایا میری سیدھی راہ تے چلنا چاہنا ہے؟ ہاں اللہ تیری سیدھی راہ تے چلنا چاہنا، انعام یافتہ لوگاں دی راہ تے چلنا چاہنا ہے؟ جی ربا تیرے انعام یافتہ بندیاں دی راہ تے چلنا چاہنا ہے۔ فرمایا میں تینوں دسا انعام یافتہ کون نے؟ من یطع اللہ والرسول، جڑے میری مندے نے تے میرے رسول دی مندے نے، جڑے میری مندے نے تے میرے رسول دی مندے نے، اللہ انہاں نو کی ہوئے گا؟ فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، میں اپنے تے اپنے نبی دی منن والیاں نو اپنے انعام یافتہ بندیاں دے نال ٹور دیواں گا۔ پتہ لگا انعام یافتہ دے نال ٹریا بندہ کی بن جاتا ہے؟ انعام یافتہ ہی بن جاتا ہے۔ اور چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چوری پھول پئے، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے، جدو انعام یافتہ دے نال ٹر پواں گے ساڈا شمار بھی انعام یافتہ دے وچ ہو جائے گا۔ اب دیکھو نا تسی سارے درس سنن بیٹھے ہو، درس مک جائے تے ایک بندہ باہر کدھرے کھلوتا ہے، وہ پانی پی کے نا باہر نکلتا ہے، پیچھے پیچھے تسی نکل دے ہو، ویکھن والے آکھنے اے بھی درس سن کے آ رہے ہیں، اے بھی درس سن، اللہ نے درس سنیا نہیں، وہ پانی پین آیا ہوئے، وہ لوگ آکھنے اے بھی درس سن، چنگیاں دے لڑ لگیاں بندہ انہاں دے کھاتے میں جاندہ ہے۔ فرمایا جیڑا میری گل مننے گا، جیڑا میرے رسول دی گل مننے گا، میں انہوں انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ دے دیاں گا، میں انعام یافتہ لوگاں دے نال ٹور دیاں گا۔ ربا انعام یافتہ ہے کون نے؟ فرمایا من النبیین، ایک نبیاں دا طبقہ، والصدیقین، ایک سچیاں دا طبقہ، صدیقاں دا طبقہ، والشہداء، ایک شہیداں دا طبقہ، والصالحین، ایک صالحین دا طبقہ۔ یہ چارے طبقے انعام یافتہ نے، یہ چارے لوگ انعام یافتہ نے۔ میں اپنے تے اپنے نبی دی اطاعت کرنے والے انو انہاں چماں دے راہ تے چلا دیاں گا۔ ربا گل تے پھر آ گئی، یہ چار نے، یہ مطلب انہاں چماں دے رستے الگ الگ نے؟ فرمایا نہیں، الگ الگ نہیں، کیونکہ پہلا میں تذکرہ نبیاں دا کیتا ہے۔ صدیق اتنی دیر تک بن نہیں سکتا جب تک نبی دا پیروکار نہ ہوئے، شہید اتنی دیر تک بن نہیں سکتا جب تک نبی دا پیروکار نہ ہوئے، صالح اتنی دیر تک بن نہیں سکتا جب تک نبی دا پیروکار نہ ہوئے۔ اے صدیق دا رستہ ہوئے، شہید دا رستہ ہوئے، صالح دا رستہ ہوئے، انہاں تنہ دا راہ وہی ہے جیڑا نبی دا راہ ہے، اور جیڑا نبیاں دا راہ ہے وہی صراط مستقیم ہے، وہی سیدھا رستہ ہے۔ میں اپنے تے اپنے نبی دی منن والیاں نو انہاں لوگاں دے نال چلا دیاں گا، سیدھے رستے تے چلا دیاں گا۔ منگیا کی سی؟ اہدنا الصراط المستقیم، ربا سیدھی راہ تے چلا۔ ایتھے بھی ہونا ایک گل سمجھو، ایتھے اہدنا الصراط المستقیم، صراط میں نے راہ، صراط میں نے اچھی بولیا کہ راہیں قرآن ترجمہ تو ہم دیکھے ہی ہونے، کئی تو ہم دیکھے ہونے، مدودی تو سامنے کیا ہونا ہے، تنزل ایمان تو سامنے کیا ہونا ہے، رضوی تو سامنے کیا ہونا ہے، قادری تو سامنے کیا ہونا ہے، چشتی تو سامنے کیا ہونا ہے، مطلب ترجمے ہیں سارے ہیں ترجمے تو ہم دیکھے ہونے ہیں، تو اہلحدیث بھی تو سامنے کیا ہونا ہے۔ سارے نے معنی کی کیتا ہے؟ دکھا ہم کو سیدھی کہ سیدھے راستے، راستہ سیدھا، پتہ لگا سیدھا راہ، سیدھا راہ ہے ہی ایک ہے۔ اس واسطے رب نے تذکرہ ہی ایک دا کیتا، دوجہ دا کیتا نہیں، دوجہ سیدھا ہے ہی نہیں، سیدھا ہی کوئی ہے رستہ، باقی سیدھے نہیں، صحیح ایک کوئی ہے، سارے صحیح۔ اور آج تو بعد تو سن اے عقیدہ توڑ دے رہے ہیں، صحیح ایک کوئی ہے، سارے صحیح۔ انہیں تلاش کر لو کہ صحیح کہہ رہے ایتھے تو انہوں لین دے نا کہ سارے نہیں صحیح۔ میں ایک مثال دینا، ایک مثال معاف رکھنا، ایک ہاتھ ایتھے بند ہے، ایک ایتھے کو بند ہے، ایک ایتھے بند ہے، ایک بالکل چھڑ دیندہ ہے، تو سیاہ کو سارے صحیح ہیں۔ چلو اے سبزی بار لگی ہے، ایک بندہ کوئی چیز 50 روپے کلو بیچتا ہے، دوجا 55 بیچتا ہے، تیجا 60 بیچتا ہے، چوتھا 65 بیچتا ہے، تو سیاہ کو سارے ٹھیک ہیں۔
نہیں کیوں یہ 5 روپیے بعد دینے پہنتے ہیں نا اس واسطے سارے ٹھیک نہیں ایک ٹھیک ہے ایک دا ریٹ گورنمنٹ کے مطابق ہے باقی سارے کی کرتے ہیں پہ زیادتی دا لاندے نے پہ تے دین دے معاملے کیویں سارے ٹھیک ہو گئے دین نو ہی تساں ایڈا لاوارث سمجھیا ہے کہ جیڑا جویں مرضی کر لے سارے ٹھیک نے سارے نہیں ٹھیک اور جے سارے ٹھیک سن تے اللہ نے نبی 1,24,000 کیوں گلے سارے جو ٹھیک سن جے کوئی لات دے اگے ڈگیا تے وہ بھی ٹھیک ہے جو منات اگے ڈگیا تے وہ بھی ٹھیک ہے عزا اگے ڈگیا تے وہ بھی ٹھیک ہے حبل اگے ڈگیا تے وہ بھی ٹھیک ہے رب اگے ڈگیا تے وہ بھی ٹھیک ہے سارے ٹھیک ہے تے نبی باقی کرنا ہے آپ دے آن دا مقصد کی اللہ ایس گل نو سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے ہن آج اس گل تے جڑی میں شروع کیتی سی او جے سارے ہی ٹھیک نے تے رب نے اپنے نبی نو حکم کیوں دیتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک سونیا جو کچھ تواڈے ول اتاریا جاندا ہے اونوں اگے لوگاں تک پہنچا دیو جے سارے ہی ٹھیک نے تے پھر ایڈا حکم ڈاڈا دین دی کی لوڑ ہے کیوں میرے رب نے آکھیا میں نے تو انہوں آکھیا کنتم خیر امت اخرجت للناس سبحان اللہ گلا ٹھیک نہیں جی میں نے مرضی تلا لائی ہوں کنتم خیر امت قرآن ہی پڑھنا نا قرآن پڑھ ضرور ہوتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ اللہ فرماتے ہیں تسی بہترین امت ہو کہو الحمدللہ تسی بہترین امت ہو اللہ اسی بہترین امت کیویں بنے کیویں بناں گے بہترین امت کیویں قرار پاواں گے فرمایا ایویں ہی نہیں تسی بہترین امت جو مرضی کری جاؤ تے بہترین امت ہو ہے جی حرام کھائی آؤ بہترین امت ہو ظلم کری آؤ بہترین امت ہو زیادتیاں کری آؤ بہترین امت ہو شرک کری آؤ بہترین امت ہو بدعتاں کری آؤ بہترین امت ہو حق لوکاں دے ماری آؤ بہترین امت ہو کیوں نہیں بن جاندے بہترین امت نہیں اللہ کیویں بنا گے بہترین امت فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تسی بہترین امت ان جو اخرجت للناس تواڈے دنیا تے آون دا مقصد ہی لوگاں دی اصلاح ہے سبحان اللہ اخرجت للناس اخرجت تسی نکالے گئے ہو کنہ واسطے بولو یار تسی نکالے گئے ہو کنہ واسطے کی مطلب یہ سارے ٹھیک نے تو لوگوں کو کیا تھا یہ سارے ہی صحیح نے پھر کسی نے آکھنا کی ہے اللہ لوگوں کو آکھنا کی ہے لوگوں واسطے جو نکالے گئے ہیں تو کی آکھنا لوگوں فرمایا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر چنگے کما دا حکم دینا ہے تے مندے ہیں تو منع کرنا ہے کنوں منع کرنا جو ٹھیک نہیں ہونا تے غلط کوئی آئی نہیں نظریہ ساڈا اے وے کہ غلط کوئی نہیں سارے ٹھیک نے تے چنگے کم دا حکم کنوں دینا ہے تے مندے تو روکنا کنوں ہے تے جب تک اے کم نہیں کریں گے اسی بہترین امت بن نہیں سکتے اور ایک اور بھی گل سمجھ لو اے حکم اللہ نے صرف مولویاں نو نہیں دیتا اے حکم صرف خطیباں نو واعظاں نو نہیں دیتا اے حکم صرف شیخ الحدیثاں نو علامیاں نو مفتیاں نو حضرت صاحب نہیں دیتا رب نے گل کی ہے امت کدی بات کی تھی امت دے اندر تسی بھی آندے امت دے اندر سبزی بیچن والا بھی آندا ہے امت وچ ڈاکٹر بھی آندا ہے
امت دے اندر ماسٹر بھی آوندا ہے، امت دیہڑی لان والا بھی آوندا ہے، امت چھلیاں ویچن والا بھی آوندا ہے، امت دے اندر کنداں بنان والا بھی آوندا ہے، امت دے رنگ روغن کرن والا بھی آوندا ہے، امت دے اندر افسر بھی آوندا ہے، امت دے اندر حاکم بھی آوندا ہے، امت دے اندر رعایا بھی آوندی ہے، امت دے اندر عالم بھی آوندا ہے، امت دے اندر امام بھی آوندا ہے، امت دے اندر مقتدی بھی آوندا ہے، امت دے اندر ماڑا بھی آوندا ہے، تگڑا بھی آوندا ہے، امت دے اندر چھوٹا بھی آوندا ہے، بڑا بھی آوندا ہے، امت دے اندر مرد بھی آوندا ہے، عورت بھی آوندی ہے۔ فرمایا تسی بہترین امت تاں بنو گے، اللہ کدوں بنو گے؟ فرمایا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تو تسی چنگے کماں دا حکم دیو گے تے مندیاں تو منع کرو گے۔ یعنی میرے نبی نے، رب نے دسیا تسی سارے تبلیغی ہو، تسی سارے کچھ بولو، میرا نبی بھی تبلیغی، بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا نبی بھی تبلیغی تو وہ ساری امت بھی، میرا نبی بھی مبلغ وہ ساری امت بھی۔ پر ایک خیال رکھنا، ایک تبلیغی وہ نہیں جڑے آ کے اندر نے کلمہ سیدھا کرو اور مسجد میں آنا، وہاں پر اچھی اچھی باتیں ہوں گی اور پھر کتاب فضائل اعمال لے کے سنانی شروع کر دیتے ہیں۔ اے وہ تبلیغی نہیں، میرا نبی مبلغ تبلیغی ہے۔ اللہ قاضی تبلیغ کرتا ہے، فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک قرآن سکھاندا ہے تے دوجا اپنی حدیث سکھاندا ہے۔ کی سکھاندا ہے؟ اے مبلغ میرا نبی، اور سانو بھی ایس مبلغ بنن دی تلقین کی گئی ہے۔ آنکھوں کے جی کتنے لے گیا سانو کی میں تلقین ہے؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری ہے، آپ حجت الوداع دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے نبی نے زندگی چ ایک کوئی حج کیتا ہے، کوئی پہلا تے کوئی آخری حج تو تقریباً کوئی 4 مہینے لگ بھگ میرے نبی دنیا تو چلے گئے۔ حج دا مہینہ گزریا، محرم چڑھیا، سفر چڑھیا، ربیع الاول چڑھیا تے میرے نبی 12 ربیع الاول دنیا تو وفات پا گئے۔ اے تاریخ بکری گل کیڑی ہے؟ اختلاف ہے دے اندر، مہینہ ربیع الاول دا ہی ہے، یعنی حج تو تقریباً کوئی 3 ساڑھے 3 مہینے بعد میرے نبی دنیا تو چلے گئے۔ ایک کوئی حج میرے نبی نے کیتا ہے، وہی پہلا تے وہی آخری، تے اس حج دے اندر میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تے خطبہ دے کے نا میرے پیغمبر پتہ کی فرماندے ہیں؟ آپ فرماندے ہیں بلغوا انی ولو آیا، اے میرے صحابہ میری ایک بات بھی رب دے قرآن دی ایک آیت بھی تو آنو پہنچے اگوں لوگا تک پہنچا دیا جائے۔ کنیانو میرے نبی نے کتاب کیتا ہے 1.5 لاکھ، کنیانو 1.5 لاکھ سے آباد اہتمام و خطاب کر رہے ہیں تے فرما کی رہے ہیں بلغوا انی ولو آیا، اور لوگوں ایک آیت بھی تو آندی ہو گیا کہ لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ میرے پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا تے خطبہ دیم تو بعد میرے نبی فرماندے نے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور جڑے تے موجود ہو انہاں دی ڈیوٹی ہے کہ میریاں ایک گلاں انہاں تک پہنچا دیا جائے جڑے تے موجود نہیں۔ پھر میرے نبی نے سارے صحابہ مبلغ ہوئے کہ نہ ہوئے نا؟ اور تو انہوں پتہ ہے تمہاری پاکستان دیا سرحداں تک صحابہ کرام موجود ہیں، افغانستان تک صحابہ کرام دا وجود ثابت ہے، ہندوستان تک صحابہ دا وجود ثابت ہے۔ اے تواڈے پاکستان دے بعض علاقے ایتل سندھ والی شہر تے اوتے صحابہ دا وجود ثابت ہے، ایتھوں تک صحابہ پہنچے نے کی لینا ہے سن؟ میرے نبی دا پیغام پہنچانا ہے، میرے نبی دا دین پہنچانا ہے۔ اور آج جنہ دین ساڑھے کو لے اس سارا کنہ ساڑھے تک پہنچائے مدینے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے جیڑے صحابہ دیا قبرہ نے دسیا جاندہ ہے کہ 10,000 صحابہ دیا قبرہ نے مدینے کنے ہزار باقی کی تھے گئے
اپنے بال بچے نال لے کے نکل گئے مشرق دے اندر، مغرب دے اندر، شمال دے اندر، جنوب دے اندر، واپس نہیں پلٹے، وطن چھڑ دیتے، کاروبار چھڑ دیتے، علاقے چھڑ دیتے، صرف ایس کم تے عمل کرنے واسطے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور جیڑا پیغام اج میرے کو سنیا جے انہاں تک پہنچا دیا جے جڑے اتنے موجود نہیں۔ تے جے سارے ٹھیک سن تے صحابہ نو کاروبار چھڈن دی کی لوڑ سی؟ جے سارے ہی صحیح سن تے صحابہ نو ایڈے دے لمبے چوڑے سفر کرن دی کی لوڑ سی؟ انہوں نے مدینہ چنگا نہیں سی لگتا؟ انہوں نے میرے نبی دا گوانڈ پیارا نہیں سی؟ انہوں نے میرے نبی علیہ السلام دی سرزمین چھڑنا پسند سی؟ نہیں سی پسند۔ سیدنا عثمان غنی کہو رضی اللہ محصور میں گھر دے اندر انہاں بے ایمانہ منافقہ فاسقہ فاجرہ حضرت عثمان دے گھر نوں گھیرا پایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ہو، آکو سارے رضی اللہ ہو، رضی اللہ ہو، امیر معاویہ صحابی نے جڑا انہاں دے ایمان تے شک کردا ہے بے ایمان بن جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ آئے فرمان لگے عثمان حکم دیو میں ایتھے اپنے فوجی مقرر کر دینا، یہ سارے نو پیچھے ہٹا دیندے نے، کوئی تواڈے نیڑے نہیں لگ سکے گا۔ فرمایا امیر معاویہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو مدینے دیاں گلیاں چ خون خرابہ ہوئے۔ آکھیا پھر انج کرو میرے نال شام لگے چلو تو میں حالات کو سازگار بنا لواں گا جدوں پھر واپس آ جائے۔ فرمان لگے امیر معاویہ تیرے نال شام ٹر جا، جان تے بچ جائے گی پر نبی دا گوانڈ تے اتنے نصیب نہیں ہوتا۔ وہ ایمان دسو اے صحابہ دا دل کردا مدینہ چھڈن نو؟ کیوں چھڈے؟ کیونکہ آرڈر بڑا سخت سی، بلغوا انی ولو آیا، پھیل جاؤ گلی گلی، کوچا کوچا، نگری نگری، بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، پھیل جاؤ اور ہر جگہ تے اگر کسی نو ایک آیت سمجھیے لوگاں تک پہنچاؤ، کسی نو ایک حدیث سمجھیے لوگاں تک پہنچاؤ، جڑا دین میرے کو سکھیا جے اے لوگاں تک پہنچا دیو۔ اور یارو گل پھر اتھے لے ہونا میں چاہنا جے سارے ہی ٹھیک سن تے صحابہ نو اینیاں تکلیفاں اٹھان دی کی ضرورت سی؟ جے کسی نو چنگا مندہ کہن دی ضرورت نہیں، سارے ہی صحیح نے، پھر کی مطلب ہے اللہ دے اس فرمان دا؟ کس فرمان دا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ فرمایا چاہیدہ ایتھے اللہ نے انداز ایسا استعمال کیتا ہے جدے وچ حکم ہے، یہ بھی امر ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ چاہیدہ میں چاہنا وا کہ تواڈے وچ ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہوئے۔ اللہ کی ہو دی جماعت؟ فرمایا یدعون الی الخیر، جڑے لوگاں نو خیر وال بلان، بھلائی وال بلان، اور انہاں دا کام کی ہوے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، چنگے کماں دا حکم دین تے مندیاں تو منع کرن۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جڑی خیر وال لوگاں نو بلان، چنگے کماں دا حکم دین، مندیاں تو منع کرن۔ اور اگر سارے ٹھیک سن، اگر کسی نو مندیاں تو روکن دی لوڑ نہیں، اگر چنگا دسن دی لوڑ نہیں، سارے ہی صحیح نے، پھر قرآن دیاں نہ آیتاں دا کی معنی ہوئے گا؟ صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ نبی پاک فرماندے نے من رآ، دھیان کرے آجے، من رآ منکم منکرا، جیڑا بھی ویکھے تواڈے وچوں برائی، جیڑا بھی ویکھے، من رآ جیڑا بھی
بولیا جیڑا بھی کیا ہے مولوی ویکھن خطیب ویکھن پرنسپل ادارے دے ویکھن ماسٹر ویکھن شیخ الحدیث ویکھن علامے تے مفتی ویکھن یہ تے کم مولویوں دا ساڈا کام تے نہیں نا ایک کام تے جی جناب خطیباں دا ساڈا کام تے نہیں نا تے تہاڈا کام کی تہاڈا کام صرف یہ کما لو کھا لو بال جم لو بڈھے ہو جاؤ تو مر جاؤ بس ایک آدھی زندگی ہے جوان ہوئے کمایا کھادا بیاہ کیتا بال بچہ بنایا بیاہ کیتے انہاں دے پوترے دوترے سامنے بڈھے ہوئے مر گئے چلو جی کام موقع کی کیتا یار سوچو نا ذرا جوان ہویا کدے لئی اپنے لئی کمایا کدے لئی اپنے لئی کھادا کدے لئی اپنے لئی بیاہ کیتا کدے لئی اپنے لئی ہنڈیا ورتیا کدے لئی اپنے لئی بال بچے بنائے کدے لئی اپنے لئی بڈھا ہویا تے مر گیا کدے لئی یار کیتا کی ساری زندگی تاں کیتا کی اللہ جو پوچھا میں کی کر کے آیا بھائی نہ کچھ میں کہا بھائی تو سارا کچھ اپنے نے کیتا ہے کسے نے کی کیتا ہے بھائی اپنے لیے تو سب جیتے ہیں مزہ تو تب ہے اوروں کے لیے جیو اوروں واسطے جینا سیکھو اللہ اللہ علامہ صاحب رحمت اللہ پڑھ دیتے سن نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے گردے کو تھامنے ساکی اور ڈیکدیاں نو سامنا ایک گل کمال دیئے دیکھنا تے کوئی کمال نہیں ڈیکدیاں نو کھلارنا کمال ہے اور تمہانو رب نے پیدا اس لیے کیتا ہے کہ دیکھدیاں نو کھلارو تو سانکہ نہیں یہ سارے مولویاں دی کم نے ہاں صرف مٹر ہی بیچنے نے گاجرہ دے گھوگلی بیچنے نے سارے کم نہیں عیسائی ہے نا عیسائی عیسائیاں دے وچ انہوں نے کہنا عیسائی مشنری عیسائی مشنری سنیا جے نا انہوں نے کیوں آکھیا جاتا ہے وہ زندگی گزارتے ہیں مشن دے تحت اور کوڑا بھی چکتے ہیں نا تے موقع ملے تے اپنے دین دی تبلیغ کرتے ہیں دکانداری کرتے ہیں تے اپنے دین دی نال تبلیغ کرتے ہیں سفر جو ہون تے اپنے دین دی نال تبلیغ یہودی بھی انجی کرتا ہے عیسائی بھی انجی کرتا ہے قادیانی بھی انجی کرتا ہے نہیں کرتا تے کون نہیں کرتا مسلمان نہیں کرتا بارے مسلمان رب نے میرے تیرے ہر ایک دے اتے پابندی لائی ہے تسی سارے مبلغ ہو بنو گے مبلغ تے بہترین امت بنو گے نہیں بنو گے تے بہترین امت چکر دیا گا نبی پاک نے کی فرمایا من رآ منکم منکرن جیڑا بھی دیکھے تو آدھے چو برائی کی کرے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ اپنے ہاتھ نہ روکے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ہاتھ نہ نہیں روک سکتا مال ہے زبان نہ روکے زبان نہ سمجھائے زبان نہ منع کرے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ زبان نہ بھی نہیں روک سکتا تے دلوئی نفرت کا اظہار کرے برائی تو برائی کرنے والے تو نہیں برائی تو نفرت کا اظہار کرے کیوں کرے مجلس برائی والی چھڑ دے وے بے حیائی والی مجلس چھڑ دے وے او تو جتے کتاب و سنت کی مخالفت ہو رہی ہے برائی ہو رہی ہے او تو اٹھ کے ٹر جاوے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ایک ٹر گیا ہے انہیں نفرت کا اظہار کیتا ہے اے سارے نال بہنا پسند نہیں کرتا فرمایا انہاں تیناں کما جو کوئی کام تے کرے نا تے جے اٹھ کے ٹر گیا برائی تو نفرت کا اظہار کیتا سو ذالک اضعف الایمان ایک کمزور ترین ایمان ہے کہ برائی نو ویکھ کے اٹھ کے ٹر گیا ہے تے جڑا برائی ویکھ کے اٹھ کے بھی نہ جائے فرمایا او دے پلے ایمان کوئی نہیں اسی جدو کسی مجلس جانے ہیں نا تے اٹھ ہوئے نا کام غلط ڈانس ڈوس ہون لگ پہ نچن کون پگڑے شگڑے بانسریاں بونسریاں خلاف سنت کوئی عمل آج پتہ کیا ہون سانو کہو کو پتا سی تے چلو ہن آئے ہیں تے ہن پھر اٹھ کے جاتا بندہ چنگا ہے منع بھی نہیں کرنا روکنا بھی نہیں کہ اٹھ کے جانا بھی نہیں بلکہ ہوتا حسابہ جانا پھر انہیں چلو انجوائے کر لئے چل خیر سا
پھنسے تھے آئی ہیں انجوائے کرنے وہ انجی کرنے ہیں نا تو پوچھو ہمارا ایتھوں ایسی مومن ایتھوں پوچھو کسی نے پوچھو دی لوڑی کو ایتھوں پوچھ لو ایتھوں انہوں پوچھو تم مومن ہے فٹ جواب دے گا نہیں ہے تیرے جیبان والی گل کوئی نہیں کیونکہ انہیں تینوں دا نہیں دینا انہیں تینوں فراغ نہیں دینا انہیں فریب نہیں دینا انہیں ایک باری گل تینوں کھری دس دینی ہے باہر بات ہو نہیں ٹھیک ہے اور تو چپ کیتا رہو ٹھیک ہے ایک بار تینوں انہیں کھڑکا دینا تو ٹھیک نہیں اور ہر بندے نو کھڑکاندہ تو ٹھیک نہیں دھیان کر نبی پاک نے فرمایا نا صحابہ نے تم گناہ کیوں آتے ہیں فرمایا ما ہا کفی صدر کا جڑا کرو لگیا تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہوئے نا وہی گناہ ہے ایک باری تینوں کھڑکائے گا تیرا دل کی کرن لگا پھر بھاویں تو انہوں پیار پہنچنا تسلیاں دے کے منا رہے ہیں بکھری گل ہے ایک بار تینوں نے دسنا ہے غلط کرنا ہے حضرات ساری گفتگو کا خلاصہ ہے سارے ٹھیک نہیں ٹھیک کون نے جڑے میرے نبی دے طریقے دے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ کون نے وہ لب لو تلاش کر لو کہ اللہ فرماندا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ کو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ جڑے تانوں ان دے لب دے نے جڑے اللہ اور اس دے رسول دے تابعدار تے نبی پاک دے طریقے دے مطابق زندگی گزارن والے نے انہاں دے نال ٹر پو اوہی سیدھی راہ جے اوہی صراط مستقیم جے تے دوجی گل اے لوکاں تک پیغام اللہ اور اس دے رسول دا پہنچانا اے صرف مولویاں دا کام نہیں اے ساری امت دا کام ہے کرو گے وعدہ کرو میرے کرو گے انشاءاللہ میں ایک اور گل کرنا کئی لوگ آنے وہ جی اسی کو پڑھے ہیں مولوی جی تسی بھی تبلیغ کر رہے ہو ائی کو پڑھے ہیں ائی کو پڑھے ہیں اور میں کہ تسی پڑھے تو نہیں تے ہفتے بعد جمعہ دے پڑھ دیا نا کی پڑھ دے وہی دھیان نال پڑھ لیا کرو تے وہی اگے جا کے لوگوں کو سنا چاہیے کرو الحمدللہ اہل حدیثاں دی مسجداں دے اندر کسے کہانیاں کہتا نہیں سنائیاں جاندی ہیں قرآن دی آیتاں سنائیاں جاندی ہیں تے رسول اللہ دیاں حدیثاں سنائیاں جاندی ہیں آپ کی سیرت سنائی جاندی وہ جڑا جمعہ پڑھتے ہو آؤں تو درس سنیا ہے میں تو انہوں کوئی سنایا کوئی سجے کھپے کوئی ٹائم تو اڑا ضائع کیتا ہے کوئی گلاں باتاں سنائیاں کی سنایا تو قرآن تے رسول اللہ دا فرمان آ جڑیاں تا میں سنائیاں نے یہی جا کے لوگوں کو سناؤ ایک چلے گیا کہ جنہوں سند ملی ہوئے مور شدہ مدرسے دی کوئی اگر لوگوں تک ہاتھ پہنچا سکتا ہے تو ہاں درس سنے وہی اگے پہنچاؤ خطبہ سن دے وہی اگے پہنچاؤ بلغوا انی ولو آیا مصلح بن جاؤ مبلغ بن جاؤ اللہ ایدی برکت نال تواڈے معاملات بھی درست کر دے گا لوگاں دی اصلاح بھی فرما دے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون دعا کریں نجم اذا غوا